فی الحال بڑھتے ہیں جی آگے. اب ذرا شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے بعد بات کرتے ہیں اس ایک اور معاملے کی جس معاملے نے سیاست میں کافی گرماہٹ پیدا کی تھی، لیکن انتظامیہ کی بروقت کارروائی نے اس حساس معاملے پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی تھی اس کو ڈیفیوز کیا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے تحقیقات اپنی منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے اور معاملات ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں. اشمشی پورہ شوپیاں فرضی انکاؤنٹر کا معاملہ، اور یہ انکاؤنٹر کا معاملہ غالباً ایک سال کے آس پاس اب ہو چکا ہے اس پورے معاملے پر بھی، جہاں پر فرضی انکاؤنٹر ہوا تھا. اور اس انکاؤنٹر کے اندر رجوری کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کی موت ہوئی تھی. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز ہوئے تھے، والدین واپس آئے تھے. لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن نے پائیدل جا کر ان کے گھر جا کر بات کی تھی، معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا. لیکن اب خبر آ رہا ہے کہ امشی پورہ شوپیاں فرضی انکاؤنٹر میں ملوث کیپٹن کے لیے عمر قید کی سفارش کر دی گئی ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ 1 سال سے کم مدت کے دوران تمام ضروری قانونی اور عدالتی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد فوجی عدالت نے جولائی 2020 میں امشی پورہ شوپیاں میں فرضی انکاؤنٹر میں 3 نوجوانوں کی ہلاکت کے سلسلے میں ایک کیپٹن کو عمر قید کی سزا سنانے کی سفارش کی ہے. کیپٹن بھوپندر سنگھ کو کورٹ مارشل کی سزا دی گئی تھی. جب کورٹ آف انکوائری اور شواہد کے خلاصے سے پتہ چلا کہ فوجیوں نے آرم فورس خصوصی اختیارات ایکٹ، آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت حاصل اختیارات سے تجاوز کیا اور اس کا غلط استعمال کیا، تو حکام نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس کے بعد عمر قید کی سزا اعلیٰ فوجی حکام کی عمر قید کی سزا بتائی. تاہم اعلیٰ فوجی حکام کی تصدیق سے اس کو مشروط کر دیا. یعنی نیچے تو یہ کر دیا کہ جناب اس کو عمر قید کی سزا ہو، لیکن آن دا ٹاپ آف دا لائن جو آرمی چیف ہے اور سالار صاحب ہیں ان تک یہ محدود کر دیا کہ جب وہ اس کو ویٹ کریں گے جی اس کے بعد ہی یہ سزا لگ سکتی ہے. یاد رہے کہ رجوری ضلع سے تعلق رکھنے والے 3 افراد امتیاز احمد، ابرار احمد اور محمد ابرار کو 18 جولائی سن 2020 کو شوپیاں ضلع کے ایک دور افتادہ گاؤں میں فرضی انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا تھا اور انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. تاہم سوشل میڈیا پر ان کی ہلاکت کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد فوج نے فوری طور پر ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جس نے اس بات کی ابتدائی ثبوت پایا کہ فوجی نے آرم فورس اسپیشل آپریشن ایکٹ کے تحت حاصل اختیارات سے تجاوز کیا. کورٹ آف انکوائری کے بعد شواہد کا خلاصہ پیش کیا گیا جو دسمبر 2020 کے آخری ہفتے میں مکمل ہوا. فوج نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ثبوت ریکارڈ کرنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ متعلقہ حکام قانونی مشیروں کے ساتھ مشاورت میں آگے بڑھنے کے لیے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. فوج اخلاقی کارروائیوں کے لیے پرعزم ہے. عہدیداروں نے کہا تھا کہ اس کے بعد کیپٹن سنگھ کے خلاف آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت حاصل اختیارات کی خلاف ورزی کرنے، سپریم کورٹ کی طرف سے منظور شدہ فوج کے نام نہ کرنے والی ہدایت پر عمل کرنے کے اعتراف میں جو سزا ہوگی وہ اسے دی جائے گی. بہرحال ڈیٹیل سب سامنے ایمرج ہو رہی ہیں، لیکن عمر قید کی سزا تو دے دی گئی ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سفارش جو آئی ہے فوجی عدالت کی جانب سے، حکومت جو اعلیٰ سطحی قیادت ہے وہ اس سے مشروط کر دی گئی ہے. فوجی عدالت کی جانب سے احکامات صادر اعلیٰ فوجی قیادت کو منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے. یعنی فوجی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تاہم اب چیف نے حتمی فیصلہ لینا ہوگا کہ آگے کیا کچھ اس میں کرنا ہے. امشی پورہ شوپیاں فرضی جھڑپ کے معاملے میں یہ پورا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو چلیے ناظرین، یہ تھی امشی پورہ شوپیاں کے حوالے